عائشہ پڑھیے. خاندان. خاندان. اچھا نیچے میں نے کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے یہ بھی پڑھیے. ہاشمی. شاباش. ہاشمی. ویری گڈ. یہ دیکھیں اب عائشہ بیٹی نے بالکل ٹھیک بتایا, بہت اچھا بتایا کہ یہ میں نے لکھا ہے خاندان اور ہاشمی. تو اس سے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا اس کا نام تھا ہاشمی خاندان, یا بنی عبد المطلب بھی اس کو کہتے تھے. کس بچے کا نا مائک آن ہے؟ ذرا مائک میوٹ کریں, شور آ رہا ہے. آپ لوگ میں نے اپنے نا مائک میوٹ کر دیں. ہاں سارے بچے مائک میوٹ کر دیں تاکہ شور نہ آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش اور آپ کے خاندان کا نام ہاشمی خاندان تھا, اور اس کو بنی عبد المطلب بھی کہتے تھے. یہ دونوں نام تھے آپ کے خاندان کے. اچھا آپ بچے جو ہے نا وہ غور سے سنیں. اچھا کیا بات سنیں, ابھی میں ریلیٹ کر کے بتاؤں گی تو بچوں نے یاد رکھنا ہے. خیرت کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ خیرت کو اپنی ڈیٹ آف برتھ آتی ہے؟ نہیں پتا. اچھا ڈاکٹر ارسلہ کے نام سے بھائی کون بچہ ہے؟ اپنے اسٹوڈنٹس کے نام کے ساتھ کلاس میں بچوں آیا کریں. میم میں بتاؤں. خیرت مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ حفصہ نہیں, حفصہ کی تو باری ہو گئی ہے, کوئی اور بچہ بتائے گا. میم میں بتاؤں. بریرہ بتا دیں. بریرہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ بریرہ کی ہاں جی لبیب بتائیں. لبیب آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ اکتوبر میں. ہاں جی 16 اگست یہ ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ. ابھی بچے یہ جاننا چاہیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ کیا آپ کا دل چاہ رہا ہے جاننے کا؟ یس جی میم. یس یس. لبیب کو, ہاں لبیب کو پتا ہے, لبیب بتائیں گے. لبیب بتائیے. میم 22 اپریل. 22 اپریل 571. 571 عیسوی. 22 اپریل 571 عیسوی. یہ تو تھی جی عیسوی کیلنڈر کے مطابق, اور جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے اس کے مطابق 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کی تھی. ٹھیک ہے, اور اٹ واز سنڈے, سوری منڈے, اینڈ اٹ واز موسم بہار. ٹھیک ہے, اسپرنگ سیزن تھا یہ. اٹ واز اسپرنگ سیزن, موسم بہار تھا. اپریل کا مہینہ تھا, اپریل کی 22 تاریخ تھی, اور ہجری کیلنڈر کے مطابق 12 ربیع الاول تھی. اور اس سال کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس سال کو کہتے ہیں جس سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پیدا ہوئے, اس سال کا نام تھا ایئر آف ایلیفینٹ, ہاتھیوں کا سال, عام الفیل. بچے سمجھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے اس سال کا نام تھا عام الفیل, ایئر آف دا ایلیفینٹ, یا ہاتھیوں کا سال. اچھا ابھی تو ہم کہتے ہیں نا اٹ از 2024, اٹ از 2023. تو اس وقت اس طرح سے نہیں کہتے تھے سالوں کو, اس وقت سالوں کے نام رکھے جاتے تھے کسی خاص واقعے کے مطابق. تو بھائی پیارے بچوں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 55 دن پہلے, 55 days before, ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا, ایک بہت ونڈرفل, امیزنگ, ایک بہت معجزاتی قسم کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے, اور قرآن پاک کی قرآن پاک کی ایک سورت بھی اس نام کے اوپر ہے. ٹھیک ہے شاباش, مجھے پتا ہے میری کلاس کے بچے اچھے لائک سارے بچوں کو پتا ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی, ابھی میں آپ لوگوں سے ساری باتیں پوچھوں گی. ابھی سب بچے تیار رہیں, ریڈی رہیں. اچھا یہ ڈاکٹر ارسلہ کے نام سے جو بچہ ہے نا, یہ اپنے بھائی اپنے نام سے آئیں, بچے کے نام کے ساتھ کلاس میں انٹر ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک واقعہ پڑھنا ہے جس کو ہم واقعہ
فیل بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، اور سورہ فیل قرآن پاک کی ایک سورت بھی اس نام کے اوپر ہے۔ اچھا، اب بچے سمجھیں کہ واقعہ کیا تھا، ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ریڈی رہنا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سارے بچوں کو، تقریباً سارے بچوں کو اس واقعے کا پتا ہوگا، اور بچے جو ہے نا وہ ذرا غور سے، دھیان سے اس کو سنیں گے میری بات کو، اور پھر سمجھیں گے بھی، اور پھر ساتھ ساتھ بتائیں گے بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بھائی پیارے بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے، تقریباً 55 دن پہلے ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے میں ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے نا، آپ کا علاقہ مکہ تھا، اور مکہ کی خاص بات کیا تھی کہ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کے، بچوں کو یاد ہے نا یہ بات؟ اور مکہ میں کیا تھا؟ خانہ کعبہ، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کہاں آتے تھے؟ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، ہے نا؟ بیت اللہ شریف آتے تھے، اور سارے عرب سے لوگ آتے تھے، ایسی بات ہے۔ اچھا، ایسے میں بچوں ایک بات آپ لوگ نوٹ کریں کہ ہو کیا رہا تھا کہ سعودی عرب ہے نا، یہ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ہے، اور سعودی عرب میں جو مکہ مکرمہ ہے، یہاں پر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جہاں پہ سارے عرب کے لوگ آتے تھے، پورے عرب سے لوگ یہاں پہ آتے تھے، اور یہاں پہ جب لوگ آتے تھے پورے عرب سے، تو یہاں پہ جو بزنس تھا یہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ بزنس جو ہوتا ہے ٹو سیل اینڈ پرچیز گڈس، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چیزیں جو ہیں وہ خریدتے بھی ہیں، اور چیزیں یہاں پہ آپ بیچتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے میں سعودی عرب کے ساتھ ایک اور ملک ہے جس کا نام ہے یمن۔ یمن پہ نا ایک کنگ کی حکومت تھی، there lived a king in یمن، ٹھیک ہے، whose name was ابراہا۔ کیا بچوں کو ابراہا کا کچھ پتا ہے؟ یہ دیکھیں، آپ بچوں کے ساتھ اسکرین شیئر ہوئی ہے، بچے آپ اسکرین دیکھ سکتے ہیں یہ والی؟ یہ دیکھیں، یہ ہے مکہ مکرمہ Yes, جہاں پہ ma'am. خانہ کعبہ ہے، ٹھیک، یہ سارا سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کا نام بچوں نے سنا ہوا ہے نا، یہ سارا سعودی عرب ہے، یہاں ہے مکہ، Ma'am, یہ I'm ہے بیت sorry. اللہ شریف، Yeah, ٹھیک it's ہے، for اور سارے عرب سے بچوں، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں، سارے عرب سے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، حج اور عمرے کے لیے آتے تھے۔ جب حج اور عمرے کے لیے آتے تھے تو اس سے ایک اور ایفیکٹ کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ جو بزنس اور ٹریڈ تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو مکہ مکرمہ کے اس طرف، سعودی عرب کے اس سائڈ کے اوپر ایک اور کنٹری ہے جس کا نام ہے یمن، بچوں نے سنا ہوا ہے نام؟ yes. یمن، ہے نا؟ یمن۔ تو بچوں یہ جو یمن کا علاقہ تھا نا، there was a king، یہاں پر ایک کنگ رہتا تھا، ایک کنگ کی حکومت تھی، اور اس کنگ کا نام کیا تھا؟ بچے نام بتا سکتے ہیں کنگ کا؟ ابراہا۔ اچھا بچے یہ بتائیں کہ جو ابراہا کنگ تھا، یہ جو ابراہا تھا یہ کیسا بادشاہ تھا؟ بہت اچھا، بہت نیک، یا بہت ظالم ظالم اور بادشاہ لالچی؟ کس طرح کا بادشاہ تھا یہ ایک ظالم اور لالچی قسم کا بادشاہ تھا۔ اور یہ جو ابراہا تھا نا بچوں، یہ ابراہا، اس کی ایک بہت بڑی آرمی تھی، he had a large army, he had a great army، and he got very jealous، اس کو بہت زیادہ جیلسی ہوتی تھی کہ مکہ میں یہ جو بیت اللہ، حفظہ بورڈ نہیں یوز کریں، مکہ میں یہاں پہ جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، سارے لوگ جہاں کیوں آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے؟ ان کی کیوں جو ہے وہ جہاں پہ بزنس زیادہ ہوتا ہے، ان کا کام کیوں سارا اچھا چل رہا ہے؟ تو اس کو نا بہت زیادہ he felt very jealous، he got very jealous، اور پھر اس نے ایک پلان بنایا، he got an evil idea، اس کے ذہن میں ایک evil idea آیا، اور اس نے کہا میں اس پہ عمل کروں گا، اور اس نے اس آئیڈیا کے لیے کیا کیا کہ اس نے ایک بہت بڑا ٹیمپل جو تھا نا، چرچ جو تھا، وہ اس نے یمن میں بنوایا،
اور یہ جو ٹیمپل تھا یہ بہت بڑا تھا، اور اس میں سونا چاندی ہیرے پتہ نہیں کیا کیا اس نے لگوایا، اور یہ بہت ایلیگنٹ اس نے بلڈنگ بنوائی ایسے چرچ۔ بچوں کو پتہ ہے چرچ کیا ہوتا ہے؟ وٹ از اے چرچ؟ ڈو یو نو اباؤٹ اے چرچ؟ کیا ہوتا ہے بچوں چرچ؟ یہاں پوجا کی جیسے جاتی ہے بچوں کی۔ عیسائیوں کا ہوتا ہے نا، جیسے چرچ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ، ہاں جی چرچ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کرسچنز جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ میں سوچی عیسائیوں کرسچنز کی آر یوزڈ ٹو عبادت گاہ گو ہوتی ہے فار اسے ورشپ۔ ہاں چرچ بولتے ہیں۔ بالکل اسے چرچ کہتے ہیں، یس شاباش ویری گڈ۔ جیسے ہم مسلمان مسجد میں جاتے ہیں نا عبادت کے لیے، تو جو کرسچنز ہوتے ہیں یہ چرچ میں جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ تو ابراہ نے ایک بہت بڑا چرچ بنوایا، بہت بڑا اور بہت خوبصورت۔ اس میں اس نے بہت دولت لگائی، بہت اس نے پیسے لگائے، اور اس نے اعلان کروا دیا کہ اب عمرہ یہاں اس چرچ میں ہوگا، اب حج کے لیے جہاں سب لوگ آئیں گے، اور کوئی بیت اللہ نہیں جائے گا۔ بیت اللہ کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی عمارت تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ قصی جو تھے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ غلاف بھی کروایا تھا، ایسی باتیں، اور عدنان نے چمڑے کا غلاف کروایا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم نے کل پڑھی تھی نا۔ تو یہ تو بس ایسی ہی بلڈنگ تھی، لیکن اس نے تو جو چرچ بنوایا تھا وہ بہت بڑا اور بہت ایلیگینٹ، اور بہت اس کے اندر چیزیں لگی ہوئی تھیں، اور اس نے اعلان بھی کروایا تھا کہ سب لوگ یہاں پہ آئیں۔ لیکن پتہ ہے بچوں کیا ہوا؟ the people did not obey him۔ کسی نے اس کی بات نہیں مانی، کسی کو بھی اس چرچ میں اٹریکشن محسوس نہیں ہوئی، کوئی بھی اس چرچ میں نہیں گیا۔ the people were used to go to بیت اللہ۔ سارے لوگ پھر بھی بیت اللہ جاتے تھے حج کے لیے اور عمرے کے لیے، حج کے لیے اور عمرے کے لیے سب بیت اللہ جاتے تھے۔ اب بچے مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسا ہو رہا تھا تو بھلا ابراہ کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ ابراہ کو کیسا لگتا ہوگا خیر؟ غصہ آتا ہوگا۔ غصہ، ہاں جی اس کو غصہ آتا تھا بہت زیادہ، اس کو اتنا غصہ آنا شروع ہو گیا، اس کو بہت غصہ آیا۔ اور بچے اب مجھے یہ بتائیں، اچھا کون سی پیاری سی بیٹی مجھے بتائیں گی، کون بچہ مجھے بتائے؟ آمینہ مجھے بتائیں کہ اس نے پھر کیا ڈیسیژن لیا؟ بھائی بچوں ساتھ ساتھ اپنا مائک میوٹ رکھیں اور غور سے بات سنیں، ابھی باتیں نہیں نہ کریں امی جان کے ساتھ اور گھر میں باقی بہن بھائیوں کے ساتھ، ورنہ آپ کو بالکل سمجھ ہی نہیں آئے گی کوئی بات۔ تو بھائی اس کو بہت غصہ آیا ابراہ کو۔ ابراہ نے کیا کیا کہ اس نے کہا اچھا میں لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو سبق سکھاؤں گا اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے ذہن میں ایک بہت ایول آئیڈیا آیا، اور اس کی جو اتنی بڑی آرمی تھی نا اس کے پاس، اس نے اپنی ساری آرمی کو ریڈی کیا، اور نہ صرف اس نے اپنی آرمی کو ریڈی کیا بلکہ اس نے اپنی آرمی کے لیے ہاتھیوں کا سلیکشن کیا، کہ ہاتھی بالکل ابھی اسی طرح سے آپ سمجھیں جیسے ابھی آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ٹینک اور بڑی بڑی گاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ یہ جو ہاتھی تھے دیور جسٹ لائک ٹینکس، یہ بڑے بڑے ٹینکوں کی طرح اس وقت حملہ آور ہوئے۔ اور مکہ والوں نے تو دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے ہاتھی، ان کو تو ہاتھیوں کے بارے میں زیادہ کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا اتنا ہیوج جانور کون سا ہے۔ تو اس نے اپنے ہاتھی ریڈی کیے جنگ کے لیے، اور وہ نے اپنی بہت بڑی فوج تیار کی۔ اور پتہ ہے بچوں اس کے پاس کتنے سپاہی تھے؟ کوئی بچہ گیس کر سکتا ہے کہ کتنے سپاہی تھے؟ ابراہ کے پاس کتنے سپاہی تھے؟ he had 60,000 soldiers with him۔ اتنے زیادہ سپاہی تھے اس کے پاس، 60,000 سولجر، 60,000 سولجرز تھے اس کے پاس، اور یہ بہت بڑا لشکر تھا ان کو لے کر، اور وہ اپنے بڑے ہاتھیوں کو لے کر وہ یمن سے روانہ ہوا، اور اس نے کہا میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں؟ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، میں خانہ کعبہ کی عمارت گرا دوں گا، جب خانہ کعبہ رہے گا ہی نہیں تو پھر لوگوں کو میرے چرچ میں آنا ہی پڑے گا۔ اور وہ اپنے اسی غرور اور اسی نخرے میں اور اسی اتنی بڑی فوج لے کے نا وہ جو ہے وہ چل پڑا۔ اچھا، اور جب وہ اپنے اس کا لشکر یہاں سے چلا نا بچوں، تو یہ مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منا، یہ آپ لوگوں نے سنے نا یہ نام مزدلفہ اور منا، حج کے لیے جب جاتے ہیں حاجی تو ان مقامات پہ ٹھہرتے ہیں مزدلفہ اور منا۔ یہ یہاں سے ہوتا ہوا وادی محسر سے ہوتا ہوا یہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا نا۔
اور اس نے ساتھ ایک اور یہ کیا کام کرتا تھا کہ یہ عرب کے جن علاقوں سے بچوں گزرتا تھا نا، ان علاقوں کے جو قبیلہ اس کے سامنے آتا تھا، یہ ان سے جنگ کر کے ان کو اپنے انڈر کر لیتا تھا، ٹھیک ہے، ان کی چیزوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا تھا۔ تو یوں سارے عرب کے اوپر نا اس کی بہت زیادہ دھاک پڑ گئی، جس راستے سے یہ ہو کے آ رہا تھا، یہ طائف سے گزرا اور یہ جو تھا یہ وادی محصر سے گزرا۔ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی بھی ہوں اس کا کہ یہ جو ہے کس طرح سے یہ آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد بچوں یہ جب اپنا لشکر لے کے مکہ مکرمہ پہنچ گیا نا، مکہ مکرمہ کے قریب قریب پہنچا، تو بھائی کیا ہوا کہ اب اس وقت خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور خانہ کعبہ کس کے انڈر آتا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے انڈر آتا تھا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ بچوں کو یاد ہے کچھ؟ عبد المطلب۔ شاباش، ویری گڈ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جو تھے وہ تو حضرت عبد المطلب تھے۔ اب جو حضرت عبد المطلب تھے نا بچوں، ان کو جب پتا چلا کہ یہ جو ہے نا ایک یمن کا بادشاہ آ گیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے کہ وہ بیت اللہ کو گرائے، ٹھیک ہے، انہیں اس چیز کا بھی پتا چل گیا۔ اب وہ جو تھے وہ خانہ کعبہ کے قریب گئے، وہاں پہ انہوں نے دعا کی، ٹھیک ہے، اور اتنے میں یہ جو کر رہا تھا ابراہہ جو تھا، یہ جس وقت ادھر قریب آیا تو اس نے دیکھا وہاں پہ حضرت عبد المطلب کے بہت سارے جانور جو تھے وہ پھر رہے تھے، ان کی بکریاں اور اونٹ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے حضرت عبد المطلب کی ساری بکریاں اور جو ان کے جانور تھے نا وہ سارے قابو کر لیے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ان کے سارے جانور جو ہے نا وہ آپ اپنے قبضے میں لے لو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عبد المطلب کے جتنے بھی جانور تھے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور ہانپ کے جو ہیں ادھر لے گئے۔ اچھا، اب اور حضرت عبد المطلب کو بھی پتا چل گیا کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے 60,000 کا لشکر جو ہے وہ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ وہ اللہ کا گھر گرانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب وہ سوچنے لگے کہ میرے پاس تو اتنی بڑی آرمی بھی نہیں ہے اور میرے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں، اور یہ گھر تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، قابل احترام ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے دوست خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، تو اب اس گھر کی حفاظت کیسے کی جائے؟ انہیں اور تو کچھ سمجھ جو تھی ان کو جو بھی آئی، وہ گئے خانہ کعبہ کے قریب، وہاں پہ انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور انہوں نے جو مکہ کے لوگ تھے نا ان سب کو کہا کہ آپ اپنے اپنے جانور اپنی اپنی چیزیں لے کے نا اوپر پہاڑ پہ چلے جائیں، اور جو خانہ کعبہ ہے اس کو بالکل اس طرح سے اکیلا چھوڑ دیں۔ تو لوگ جو تھے وہ پہاڑ پہ چلے گئے، اور جو حضرت عبد المطلب تھے ان کو جو تھا نا بادشاہ نے پیغام بھجوایا ابراہہ نے کہ میں جو ہوں وہ اس کام کے لیے آیا ہوں، اللہ کا گھر گرانے کے لیے آیا ہوں، تو تم آؤ، تم کیا کہتے ہو؟ تو اب حضرت عبد المطلب جو تھے وہ گئے ملنے کے لیے ابراہہ کو۔ تو ابراہہ نے دیکھا یہ اتنے کانفیڈینس کے ساتھ، اتنے روب کے ساتھ ایسے چلے آ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو اور ان کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اب کوئی اور ہوتا تو ڈر گھبرا جاتا، لیکن وہ تو ذرا بھی ڈرے گھبرائے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ بہت سکون سے گئے، اور انہوں نے کہا ابراہہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو ابراہہ نے کہا یس، آپ بتائیے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا آپ نے میرے اونٹ اور بکریاں پکڑے، اونٹ اور بکریاں میرے لیے پکڑے آپ نے؟ تو ابراہہ نے کہا یس میں نے پکڑے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا ایسا کریں میرے اونٹ اور بکریاں مجھے واپس کر دیں۔ اب وہ بادشاہ اتنا حیران ہوا کہ میں تو خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں اور ان کو چاہیے تھا یہ کہتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مت گراؤ، ایسا نہیں کرو، یہ غلط ہے۔ تو انہوں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 200 اونٹ جو تم نے پکڑے ہیں وہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آپ اونٹوں کا کہہ رہے ہیں، جانوروں کا کہہ رہے ہیں، جبکہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس جو اللہ کا گھر ہے میں اس کو گرا دوں۔ تو پتہ ہے بچوں حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ ابھی سارے بچوں نے بہت غور سے سننا ہے، مجھے بہت پتا غور ہے، سے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا یہ ہوں اللہ کا گھر ہے، اس کی اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کریں گے، آپ بس مجھے میری بھیڑ بکریاں اور اونٹ دے دیں۔ شاباش حفصہ، ویری گڈ، بہت اچھا جواب دیا حفصہ بیٹی نے کہ حضرت عبد المطلب نے کہا گھر تو اللہ کا ہے، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کریں گے، البتہ اونٹ میرے ہیں، آپ میرے اونٹ مجھے دے دیں، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائیں گے۔
تو بھائی بچوں وہ اتنا حیران ہوا اب رہا، اس نے وہ جو 200 اونٹ پکڑے تھے حضرت عبد المطلب کے، اس نے وہ واپس کر دیے، اور اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ چلے اور کیا کرے، پیٹ میں پڑا لے، تو اس نے حکم دیا کہ آپ کیا کرو، آپ ایسا کرو کہ حملہ کر دو۔ اب جو ہاتھی سب سے آگے تھا نا بچوں، اس کا نام تھا محمود۔ جب اس کو کہتے تھے نا کہ جائیں اور اس کو حملہ کریں، اس کو آگے کرتے تھے، تو وہ پتہ ہے وہ ہاتھی کیا کرتا تھا؟ وہ ہاتھی بیٹھ جاتا تھا، وہ ہاتھی آگے جاتا ہی نہیں تھا، وہ ہاتھی حملے کے لیے آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ اور وہ ہاتھی آگے بڑھ وہ بھی بیٹھ جاتے تھے، اور بعد میں اس ہاتھی کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، لیکن پھر بھی وہ کھڑا نہیں ہوا، وہ بیٹھا ہی رہا۔ وہ کھڑا نہیں، اور جس وقت وہ تھوڑا سا اور اس کو دوسری طرف خانہ کعبہ کے علاوہ دوسری طرف چلاتے تھے نا تو چل پڑتا تھا، لیکن جب کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف چلو تو وہ نہیں جاتا تھا۔ بہرطور وہ انہوں نے سپاہیوں نے مار مار کے اس کو اٹھایا، اور باقی ہاتھی بھی اٹھے، اور جب انہوں نے خانہ کعبہ کا رخ کیا تو بچوں کو پتہ ہے کیا ہوا؟ Can anyone tell؟ آمنہ آپ بتا سکتی ہیں کیا ہوا کہ جب ہاتھی حملہ کرنے کے لیے چل پڑے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دیے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے، اور ان پرندوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کنکروں وہ کنکر جس ہاتھی پہ پھینکتے تھے نا، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ اس کو شدید قسم کی آگ لگ جاتی تھی، اور وہ وہیں جل کر راکھ ہو جاتا تھا، بالکل بالکل ختم ہو جاتا تھا، اس کا کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ اور یوں پوری کی پوری جو تھی نا ابراہہ کی فوج، وہ جو 60,000 پہ مشتمل تھی، بچوں نے دیکھا تھا نا، وہ 60,000 کی فوج تھی، وہ جو 60,000 کی فوج تھی، وہ ساری کی ساری فوج بالکل کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی، اور سارے جل کے راکھ ہو گئے، اور خانہ کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے بالکل حفاظت فرمائی، اور اس وجہ سے عرب کے سارے لوگوں کے اوپر ایک بار پھر دھاک بیٹھ گئی کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور اس لیے یہ جو سال تھا یہ عام الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اسی واقعے کے تقریباً 50-55 دن کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ربیع الاول سوموار کے دن 22 اپریل 571 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو اب یہ بات سمجھ آئی؟ بچوں کو ساری بات سمجھ آئی؟ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، کسی بچے کو سورہ فیل یاد ہے؟ مجھے مجھے یاد ہے۔ کس بچے کو کون سنائے گا؟ حفصہ آج ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور جواب بھی دے رہی ہیں، سارے بچے حفصہ کی طرح ایکٹیو رہا کریں جی۔ میں سناؤں؟ شاباش، ویری، جی آپ سنائیے، شاباش بیٹا، آپ نے بہت پیارا بہت اچھا سنایا ماشاءاللہ، جی اب آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہ جی بیٹا، حفصہ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اچھا، اور کس کو یاد ہے سورہ فیل؟ فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف شاباش مأكول صدق الله العظيم۔ شاباش، چلیں اب آپ لوگوں کو میں ایک اور چیز دکھاتی ہوں، بچوں کو ایک اور ذرا زیادہ انڈرسٹینڈنگ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔
بس یہاں پر پھر ہم اپنی کلاس جو ہے وہ اینڈ کریں گے. یہ دیکھیے ہاں جی بچوں آپ لوگوں کو میپ نظر آ رہا ہے؟ Yes. بچوں کے ساتھ اسکرین شیئر ہو گئی ہے, میپ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. اب آپ لوگ غور سے دیکھیں, ہاں اب آپ لوگ غور سے دیکھیں, یہ ہے مکہ مکرمہ, مکہ, ٹھیک ہے, جہاں پہ خانہ کعبہ ہے. یہ ہے یمن, جہاں پہ ابراہہ کی حکومت تھی, جہاں کا بادشاہ ابراہہ تھا. یہ جو ابراہہ تھا نا بچوں, اس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کے لیے 60,000 کی فوج لائی, جس میں بڑے بڑے ہاتھی تھے, ٹھیک ہے. اور یہ ان علاقوں سے گزرتا ہوا یہ والے جو علاقے ہیں نا یہاں پہ, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, طائف ہے, اور یہ یوں ایسے یہاں سے یہ آیا اور اس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, اور یہ اس میں کامیاب بالکل نہیں ہو سکا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے, اللہ پاک نے اس کی جو اس کا غرور تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملایا اور اس کو شکست دی. ٹھیک ہو گئی بات؟ بچوں کو آج کی یہ ساری باتیں سمجھ آئیں؟ یس, سارے بچوں کو سمجھ آئی؟ سارے بچوں کو سمجھ آئیں؟ Yes, ma'am. اچھا, ابھی آپ لوگوں کا ابھی آپ لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے سورۃ الفیل جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنی ہے, اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے, اور یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ہم اپنی کلاس انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کو جو واٹس ایپ پہ کام دیا جاتا ہے بچوں, آپ لوگوں نے وہ کام بہت توجہ اور دھیان سے کرنا ہے, اور اس کلاس میں بھی ایبسنٹ نہیں ہونا, اور وہ کام بھی سارا اچھے طریقے سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پیارے بچوں کو دین میں, دنیا میں, آخرت میں بہت کامیابیاں عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اونچے رتبے عطا فرمائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پیارے بچوں, اللہ حافظ.